هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والے من جملہ اسباب میں ایک شادی بیاہ کے موقع پر کی جانے والی قسم کی مروجہ رسومات ہیں، جن میں ایک ناپاک اور گندی رسم جہیز کا مطالبہ ہے، جس نے امت کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، ہزاروں غریب مسلم گھرانوں کی معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کو ہلاک کر دیا ہے، جن میں کی بڑی تعداد نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے آخری سانس لی ہے، جیسا کہ حالیہ دنوں میں احمد آباد کی رہنے والی عائشہ نامی خاتون نے کیا. در حقیقت جہیز ایک ملعون اور مغموز رسم ہے جو ہمارے مسلم معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکی ہے. اس لعنت نے لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کو جہنم بنا رکھا ہے، ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والی رنگین خواب چھین لیے ہیں، ان کی نیک آرزوؤں اور تمناؤں اور حسین زندگی کا گلا گھونٹ دیا ہے، اور انہیں نا امیدی، مایوسی اور اندھیروں کی ان گہری وادیوں اور کنوؤں میں دھکیل دیا ہے جہاں سے روشنی اور اجالے کا آنا ناممکن محال ہو چکا ہے. ایک ایسی رسم ہے جس میں صرف غریب والدین زندہ درگور ہو رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی فرشتہ صفت انسان اس لعنت سے پاک و صاف ہو کر ان کی لختے جگر نور نظر کو قبول کر لے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس قسم کی رسومات و مروجات اپنی جگہ مضبوطی سے جما چکے ہیں، جن سے چھٹکارا مشکل معلوم ہوتا ہے. دراصل یہ جہیز خالص ہندوستانی رسم ہے. ہندو معاشرے میں تلک کے نام سے مشہور ہے، جسے آج ہمارے مسلم معاشرے نے بخوشی اپنا لیا ہے. کسی صاحب نظر نے اس ملعون جہیز والی رسم کو چور دروازے سے تعبیر کیا ہے، جس کو آپ لڑکے کے گھرانے والوں کی ان باتوں سے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ویسے آپ اپنی بیٹی کو خوشی سے جو دینا چاہیں ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی صاحبزادی کو کیا دے رہے ہیں، کبھی یوں کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ تو کچھ نہیں ہے مگر گھر میں فرنیچر، واشنگ مشین، فریج وغیرہ کی ضرورت ہے. کبھی اس طرح بھی کہتے ہیں کہ گھر میں تو سبھی کچھ موجود ہے مگر یہ بیٹے کا روزانہ آفس، کام دھندا، بازار، مارکیٹ وغیرہ آنا جانا لگا رہتا ہے. در حقیقت یہ سب چور دروازے ہیں جن کو چور، ڈاکو، حرص و لالچ کے بھوکے، مال و متاع کے فقیر، بھکاری، فراڈی قسم کے لوگ ہی شریفوں اور بزرگوں کے لباس میں چور دروازوں سے داخل ہوتے ہیں. اب ایک اصل بات کی طرف چلتے ہیں. ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے والدین جہیز یا تو سماج اور معاشرے کے دباؤ میں دیتے ہیں یا مصیبت اور تکلیف سے چھٹکارا پانے کے لیے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کو ان کے سسرال میں ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنایا جائے، یا پھر اپنی نام و نمود شہرت دکھلانے کے لیے دیتے ہیں. بیٹی کی محبت انہی تینوں میں آتی ہے تو خیر و بھلائی ہے. اگر شریف قسم کے لوگوں کی ان باتوں کو مان بھی لیا جائے کہ وہ جہیز خوش دلی سے دے رہے ہیں، تب بھی دو وجوہات کی بنا پر ناپسندیدہ ہی ہے. پہلی وجہ فقہ کا ایک مشہور قاعدہ ہے المعروف کالمشروط، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے معاشرے، سماج، سوسائٹی میں چل پڑی ہیں تو اب ایسی چیزیں شرط کی طرح ہو جاتی ہیں، خواہ لینے والا اس کا تذکرہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، بہرحال درست نہیں ہے. دوسری وجہ فقہ کا ایک پکا اصول ہے کہ مستحب عمل میں اصرار کرنا درست نہیں ہے. مستحب کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اس کام کو کر لیا تو ثواب، نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن نہ کرنے والے پر نکیر کرنا، اس کو برا سمجھنا اور اصرار کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے. جیسے کوئی شخص نماز اشراق پڑھتا ہے تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں. اگر وہ شخص اشراق نہیں پڑھ رہا ہے تو دوسرا دیکھنے والا اس کو برا سمجھ کر اصرار نہیں کر سکتا. لہٰذا جہیز کو بھی اگر مستحب مان بھی لیا جائے تو نہ دینے والے والدین پر زور زبردستی ٹارچر نہیں کر سکتے. ایک بات جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا. دراصل یہ غلط بات ہے جو پھیل چکی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو زرا ہے اس کو فروخت کر دو، اس سے جو روپیہ موصول ہو اس سے شادی کا ضروری سامان خرید لو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اس زرا کو فروخت کیا تو انہوں نے زرا اور روپیے دونوں کے دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ تھما دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے دعا دی۔ اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے ان چیزوں کا انتظام نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سرپرست ہونے کی وجہ سے سامان کا نظم و انتظام کیا تھا۔ لہٰذا میں اپنے مسلم معاشرے سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق شادی بیاہ کو لازم کر لیں، شادی بیاہ کی مروجہ رسومات کا بائیکاٹ کریں، شریعت اور سنت کے مطابق نکاح کو عام کریں، جہیز کے ان چوپٹ کھلے چور دروازوں کو بند کریں، شادی منگنی مہندی وغیرہ کی فضول ناجائز رسموں کو ختم کریں۔ آخر میں میرے ہمدرد علماء کرام اور مساجد کے متولیان اور ذمہ داران سے بھی مخلصانہ اپیل کرتا ہوں کہ جس شادی میں ناچ گانا، رقص و سرور، ڈی جے، تصویر کشی، فوٹوگرافی، فضول خرچی، اسراف و تبذیر، شادی کی بیجا رسومات و مروجات، جہیز کی لین دین ہو، اس نکاح کو نہ پڑھائیں اور نہ ایسی بیہودہ شادیوں میں شرکت کریں، اور نہ ہی ان ناہنجار ہوا پرست خواہش پرستوں کو فنکشن ہال اور شادی محل کرائے پر دیں، تاکہ ایسے دنیا اور آخرت کے محروم القسمت لوگوں کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ لہٰذا ہم سب مل کر پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے معاشرے کو تشکیل دیں تو یہ معاشرتی بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق شادی بیاہ کرنے والا بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔